اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا جی یہ دیکھیں، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، میں اگر تم نے میرا دین قبول نہ کیا اور میرے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوئے، میرے دین کو غالب نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ دیکھیں جی، یہ دین کو غالب نہ کرنے کی صورت میں اور دین کو نہ ماننے کی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آتی ہے، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور آج اپنے آپ کو بھی دیکھیں آج ہمارا حال کیا بن چکا ہے۔ قل، حبیب آپ فرمائیں، هو القادر، وہ قادر ہے رب تبارک و تعالیٰ، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، اور تمہارے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، اور یا تمہیں تمہارے فرقے بنا دے، تمہارے گروہ بنا دے، تمہاری جماعتیں تحریکیں بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تمہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دے، ایک دوسرے پر مسلط کر دے۔ یہ جو عذاب رب تعالیٰ نے فرمایا نا اوپر سے عذاب آئے، اس کے متعلق یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی بار کہ اوپر سے بارش کا عذاب آیا، آندھی طوفان آئے پچھلی قوموں پر، پتھر کی بارش ہوئی، ہاں جی، ابرہا جو تھا وہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو پرندوں نے، ابابیل نے اوپر سے پتھر برسائے، کنکریاں برسائیں، اور نیچے سے عذاب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب بارش آ رہی تھی اوپر سے تو نیچے سے پھر طوفان آ گیا، تندور ابل پڑا، ہے جی۔ تو یہ عذاب جو ہیں مختلف قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، اور دوسرا عذاب جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے رب تعالیٰ، جو اس کے دین کے لیے مخلص نہ ہوں، ہیں جی، پھر جماعتیں تحریکیں آپس میں لڑتی ہیں۔ اور ایک قول مفسرین نے یہ بھی بیان کیا اوپر سے عذاب کیسے آئے گا اور نیچے سے عذاب کیسے آئے گا، میں اوپر سے عذاب ایسے آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم حاکم مسلط کر دے گا، یہ اوپر کا عذاب ہے، ہیں جی، حاکم بھی ظالم ہوگا، پھر پولیس بھی ظالم ہوگی، پھر قانون دان بھی ظالم ہوں گے، پھر آگے فیصلے کرنے والے بھی ظالم ہوں گے، کسی کو تم پھر ترس نہیں آئے گا، پھر یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، دین کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی وجہ سے، دین کو غالب نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور نیچے سے عذاب جو ہے فرمایا، نیچے سے عذاب یہ ہوگا تمہارے غلام تمہارے غدار بن جائیں گے، تمہارے وفادار نہیں ہوں گے، بندہ فیکٹری کا مالک ہوگا، اس کے ورکر ہی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، اس کی بیوی بچے مخلص نہیں ہوں گے اس کے ساتھ، بیوی بچے بھی بات بات پر کاٹیں گے اسے، یہ عذاب ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دین کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں کیسے کیسے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرے گا تمہارے ساتھ، یا پھر تمہارے ساتھ پھر یہ کرے گا کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ لڑا دے گا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ بنی معاویہ کے علاقے سے گزرنے لگے تو وہاں مسجد آئی راستے میں، آقا علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، مسجد شریف کے اندر تشریف لے گئے، حضور نے 2 نفل پڑھے اور حضور نے دعا مانگنی شروع کی۔ واپس آئے دعا مانگ کے تو حضور نے ہمیں بتایا میں نے دعا مانگی تھی رب تعالیٰ سے، ایک تو یہ کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ غرق ہو کے نہ مرے، رب تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ہے، اور پھر یہ دعا کہ مولا میری امت بھوک سے بھی نہ مرے، ان کو دینا روٹی روزی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی ہے۔ اور تیسری دعا حضور نے یہ مانگی یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ دعا نہ مانگے، یہ ضرور لڑیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ لڑیں گے آپس میں، ہیں جی۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لا ترجعوا بعدی کفارا، میں میرے بعد تم کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے، ہیں یہ لڑنا آپس میں، اسی کو آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے، یہ ابھی ایام چل رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، 18 ذوالحج شریف کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، عین آپ کی شہادت کا وقت آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں اگر تم نے مجھے شہید کر دیا نا پھر قیامت آ جائے گی، نہ تم کبھی اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو گے، تمام امت حضور کی نہ اکٹھی ہو کر نماز پڑھ سکے گی، اور نہ ہی کبھی اکٹھے ہو کر تم دشمن پر حملہ کر سکو گے، اسی طرح تتر بتر ہی رہو گے تم۔ آج بتائیں، آپ اٹھائیں کتابیں دیکھیں، سب مولویوں کے فتوے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں، کسی کے پیچھے ہوتی نہیں نماز، ہے یہ نہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا مرد کلندر کی زبان سے اب یہ الفاظ نکلے
ہیں جی، آج تک پوری دنیا کے اندر امت اکٹھی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکی، اور آپ نے پھر فرمایا تھا تم اکٹھے ہو کر کبھی کسی دشمن پر حملہ بھی نہیں کر سکو گے، ہیں؟ آج تو اکٹھے ہو کر دشمن پر حملہ تو دور رہا، اکٹھے ہو کر دشمن سے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ حال ہو چکا ہے آج۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور آج آپ دیکھ لیں اسی طرح کر کے پھر ملکوں کی لڑائیاں، ایک ملک مسلمان ہے دوسرا ملک مسلمان ہے، ان کی آپس میں لڑی ہوئی ہے، آپس میں نہیں بنتی ان کی، پھر ایک ملک ہے مسلمانوں کا تو اس میں آپس میں نہیں بنتی، کہیں زبان کے نام پر لڑائی ہے تو کہیں خاندان اور قبائل کے نام پر لڑائی ہے جی، سب کی ایسوسیشن علیحدہ علیحدہ بن گئی، گجر ایسوسیشن، موچی ایسوسیشن، اچھا پھر جناب ارائی ایسوسیشن، مہر ایسوسیشن، پتہ نہیں کیا کیا ایسوسیشن بن گئی ہیں، اچھا پھر یہ کچھ لوگ جو بچے کچے تھے ان کی رکشا ایسوسیشن، ہیں جی، بڑی گاڑی ایسوسیشن، چھوٹی ایسوسیشن، وہ سارے کے سارے لڑ پڑے ہیں یار، ہیں؟ پھر تحریکیں آ جائیں، آپ دیکھیں کیسے کیسے ظالم ایک دوسرے پر مسلط ہوتے ہیں، یہی عمران خان ہے پچھلوں کی لطر پریڈ کر رہا تھا، آج وہی ان کی کر رہے ہیں، جو بھی اترے گا وہ اس کی ہوگی، جو چڑھے گا وہ کرے گا، اسے پتہ بھی ہوگا اگلی بار میں نے اترنا ہے پھر اسی نے آنا ہے، پھر اس لیے میری طبیعت صاف کرنی ہے، لیکن پھر بھی کرتے جا رہے ہیں سارے کے سارے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طرح پھر گھروں میں چلے جائیں، ایک ایک گھر کے اندر بھائی لڑائی ہیں، ساس کی بہو کے ساتھ لڑائی ہے، ساس اپنی گدی نہیں چھوڑنا چاہتی، لڑائی گدی کی ہے یہ نہیں، گدی کی پیروں کی لڑائیاں دیکھ لیں وہ بھی گدی کی لڑائی ہیں، گھروں میں ساس بہو کی لڑائی بھی گدی کی لڑائی ہے، بہو چاہتی ہے کہ ساس اب یہ منصب چھوڑ دے، اب یہ میں سنبھالوں، لیکن ساس چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ گدی کا جو مزہ ہے نا وہ یہ کہ اپنا ہی مزہ ہے بھائی، وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اسی طرح کی لڑائیاں اور یہ چلتی رہتی ہیں جی، اور تقریباً گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں ہیں جی پورے گینگ بنے ہوئے ہیں، شوہر کے خلاف بچے ماں کے ساتھ ہوں گے، شوہر بیچارہ اکیلا منہ بنا کے بیٹھا ہوا، سارے بچے ماں کے وفادار ہوں گے، باپ بیچارہ علیحدہ منہ بنائے پھرتا ہوگا، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر۔ امام میں بہت بڑے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے، وہ امام فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا میری بیوی میرے ساتھ بدخلقی کر رہی ہے، میرے بچے میرے ساتھ بد مزاجی کر رہے ہیں، تو میں اپنے اعمال پورے دن کے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، کہیں مجھ سے میرے رب تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں نافرمانی تو نہیں ہوئی، مطلب مجھ سے رب تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں نافرمانی، اور یہاں تک اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جانور بھی اگر بدک پڑے نا، لات چھنڈک دے اپنی ٹانگ چھنڈک دے، تو ماتے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت ہو گئی ہے، ورنہ یہ سرکش نہ ہوتا کبھی بھی، اس کی سرکشی بھی کسی بنا پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔